اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صلی علیہ۔ میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ میں گمراہ زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن جب اولیاء اور انبیاء کی شان میں دیکھیں کیسی بے ادبی کر رہے ہیں یہ لوگ، تو مجھے محسوس ہوا کہ لوگوں کا دین ایمان ضائع ہو جائے گا، لہذا لوگوں کا دین ایمان کو بچانے کے لیے مجھے سوشل میڈیا پر ان بے ادبیوں کا جواب دینا چاہیے۔ یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ جو عبداللہ شاہ غازی ہے نا کراچی میں، انہوں نے سمندر کو تھاما ہوا ہے ورنہ سمندر کراچی کے اوپر آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ زندوں یا مردوں میں موجود ہے، اس کو میرے سامنے لاؤ، میں اس کو 4 جگ پانی کے پلاتا ہوں، نمک والے پانی کے، پھر اس کی شرمگاہ آگے سے باندھ دیتا ہوں، وہ اپنا پیشاب مجھے روک کے بتا دے جو یہ کہتا ہے میں نے سمندر روکا ہوا دیں گے۔ تو سرکار جو کہہ کے لوگ سمندر روکے میں نے کہا ہے موتر نہیں روک سکتا، میں دعا کہ آپ کہیں گے ہاں ہر بزرگ ہر پیغمبر اپنا پیشاب روکنے پہ خود قادر ہے اور اپنے نفع نقصان کا مالک ہے، اگر یہ کوئی کہے گا تو وہ کافر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں دیکھیں اللہ پاک قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں۔ یہ سورۃ کاف کی آیت نمبر 17 ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور سورج کو دیکھو کہ جب میرے ولیوں کی غار کے اوپر سے گزرتا ہے تو رخ بدل کے گزرتا ہے، اور جب اترتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو کترا کے گزرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ زمین پر بنی اسرائیل کے لیٹے ہوئے اولیاء کی کرامت سے رخ سورج ان کی غار کے اوپر سے رخ بدل کے گزرتا تھا، ادب و تعظیم بجا لا کے گزرتا تھا، اور اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ میری روشنی میری دھوپ سے ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو وہ ان کی کرامت سے سورج اگر رخ بدل سکتا ہے، اور سورج جو ہے اس یونیورسل سسٹم کا کنگ ہے، بادشاہ ہے، تو وہ اتنا بڑا سیارہ جو زمین کا سب سے بڑا، اس کائنات کا سب سے بڑا سیارہ ہے، وہ اگر اولیاء اللہ کی غار کے اوپر سے گزرتے ہوئے اپنا رخ بدل کے گزرتا ہے تو کیا بعید ہے، وہ تو بنی اسرائیل کے اولیاء تھے، تو کیا بعید ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صاحبزادہ جو سید زادہ بھی ہے اور کامل ولی بھی ہے، اور انہوں نے ٹھکانہ بنایا ہے سمندر کے کنارے، تو سمندر کا طوفان آتا ہے، ہر سال آتا ہے، اور آ کر 100 مائل دور جو ہے وہ طوفان کیا کرتا ہے، وہ رک جاتا ہے، وہ گم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ سمندر ان کو طوفان کی صورت میں آتا ہے، اور 100 میل دور سے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کو، اللہ کے ولی کو، آل نبی کے صاحبزادے کو سلام پیش کر کے تو اپنی لہریں گم کر کے تو واپس چلا جاتا ہے۔ یہ سورج کی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ سمندر سے اگر کوئی بات کرنے کی طاقت رکھتا ہوں تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تعظیم کرتا ہوں ان کی۔ باقی جہاں تک بات ہے انبیاء کی کہ جی انبیاء تو اپنے پیشاب کو روک نہیں سکتے، اور خدا کے بندو اللہ تعالیٰ تمہیں رجوع کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں بھول گئے اسلام کی اس خاص تاریخ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک اٹھائی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو دریا رک گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو وہ ٹھنڈی ہو گئی، صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا تو اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ سے نکل آئی۔ خدا کا واسطہ ہے یہ ایسی باتیں کر کے کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ اسی صورت کی آخری آیت ہے وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ جس کو گمراہ کرتا ہے اس کو ولی اور مرشد نہیں عطا فرماتا، مرشد کی صورت میں راہبر نہیں عطا کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے ایسے فالتو اور نورانیت سے، روحانیت سے نابلد سکالروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے شر سے اور فتنہ سے محفوظ رکھے۔